یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد، کہ رب کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے۔ تو مکے میں جا، تو مدینے میں جا، تو پیروں کے آستانوں پہ جا، تو مسجدوں میں بیٹھا رہ، تو مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ جا، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو تیرا ایک بھی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ جو بندے درگاہوں پہ جا رہے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، میں خود پیر و مرشد والا ہوں، ہم بھی جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ گھر میں بیٹھے سب سے بڑے پیر و مرشد ہم سے ناراض ہیں اور ہم درباروں پہ جا رہے ہیں۔ سب سے بڑے پیر و مرشد ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک لقمے کو ترس رہے گئے، اور ہم درباروں پہ ہزاروں کے حساب سے لنگر لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بیٹھے ہمارے پیر و مرشد، جو اصل معنوں میں ہمارے پیر و مرشد گئے، ان کو پہننے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہوتا، پرانے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، اور ہم چادریں لے کر جا رہے ہیں درباروں پہ۔ یہ ہمارا رویہ رہ گیا، اور یہ ہمارا پیار رہ گیا اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ ہماری محبت رہ گئی کہ درباروں پہ اتنا کچھ دے رہے ہو، دینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جو سب سے بڑے پیر و مرشد ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں، کبھی ان کا بھی سوچا ہے؟ اور یہ میں نے باتیں اس لیے کی ہیں کہ جب شکایتیں بڑھ جاتی ہیں، جب باتیں بڑھ جاتی ہیں، پھر دل کرتا ہے کہ یار اب ان کو بتائیں، یار آپ غلط کر رہے ہو، پھر ان کو بتائیں کہ یار آپ غلط سائیڈ پہ جا رہے ہو۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ آپ کہو گے نا کہ جی یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی پیر و مرشد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پیروں کی درباروں پہ جا رہے ہیں، یہ میں غلط نہیں کہہ رہا آپ کو، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 ولی اور اصل معنوں میں ولی ہو، اگر 40 ولی ملے نا تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے۔ اور ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ولی کامل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 40 ولی جو ہر روز ٹھنڈی راتوں میں، دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں پانی میں کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پہ ہر روز قرآن مجید ختم کریں، اور 40 ولی ہوں اور وہ دعا کریں بندے کے لیے، اور ادھر ایک ماں، ایک باپ، وہ ماں جو اوپلے تھاپتی ہے، وہ ماں جو آٹا گوندھ رہی ہے اور ہاتھوں پہ آٹا لگا ہوا ہے، اوپلے تھاپ رہی ہے تو ہاتھوں پہ وہ آلودگی لگی ہوئی ہے، وہ باپ جو مزدوریاں کر کر کے اس کے ہاتھ ایسے ہو گئے جیسے کوئی بنجر زمین ہوتی ہے، وہ باپ جس کے ہاتھ اتنا سخت ہو گئے کہ لوہا بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے، وہ ماں باپ ہاتھ اٹھا دیں اور ادھر 40 ولی ہاتھ اٹھائے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ ان 40 ولیوں کی نہیں سنے گا، ان ماں باپ کی سنے گا جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ ہم نے پیروں کے پاس جانا، دعائیں کروانی، اور گھر میں جو پیر بیٹھے ان کو پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی تو ان کے پاس بیٹھ جا، کبھی تو ان سے پوچھ کہ ابا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بلکہ پوچھنے کی کیا بات ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے وہ ہم سے پوچھتے تو نہیں تھے، وہ تو کوشش کیا کرتے تھے، جب بھی بازار سے گزرتے تھے، کہیں سے بھی گزرتے تھے، اچھی سے اچھی چیز لے آ کر ہمیں دیتے تھے۔ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ یار ہم بھی ان کا خیال کریں۔ جن ماں باپ نے اپنی زندگی ہمارے نام لگا دی، صرف کر دی، ختم کر دیا، رشتہ دار بھی چھوڑ دیے، بہن بھائی بھی چھوڑ دیے، سب کچھ چھوٹ گیا ہمارے لیے، لیکن جب ہماری باری آئی تو پھر ہم نے کیا جواب دیا؟ کہ مجھے فلاں کام بھی ہے، میں نے فلاں دوست کے ساتھ جانا ہے،
آج فلاں جگہ فنکشن ہے، مجھے روکیں گے نہیں آپ، آج فلاں جگہ فنکشن ہے، مجھے اتنے پیسے دینے گئے۔ ارے بھائی یہ بھی تو سوچو نا کہ وہ پیسے وہ لائے گا کہاں سے؟ آپ نے تو آرڈر لگانا تھا، لگا دیا، لیکن کبھی دیکھا ہے کہ باپ جو سارا دن لوگوں کی ڈانٹ سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، بے عزتیاں برداشت کرتا ہے، کبھی سوچا ہے کہ یار باپ کے پاس اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ باپ اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کر جاتا ہے، لیکن جب بچوں کی باری آتی ہے کرنے کی تو وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔